السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پابند نظم۔ قدیم شعراء اور نقادوں کے ہاں نظم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ انہوں نے پورے شعری سرمایے کو حید کے اعتبار سے غزل، قصیدہ، مثنوی، قطع اور رباعی وغیرہ کے نام سے تقسیم کر رکھا تھا۔ نظم کا تصور سب سے پہلے حالی کے ہاں ملتا ہے۔ انہوں نے غزل کے روایتی موضوعات سے ہٹ کر نیچرل نظموں پر زور دیا۔ سر سید کی اصلاحی تحریک اور مغربی خیالات کی اشاعت اور انگریزی ادب کے نمونوں نے مل جل کر اردو میں نظم کے لیے راہ ہموار کر دی تھی۔ نظم کے آغاز و ترویج میں انجمن پنجاب کے مشاعروں کا بڑا دخل ہے۔ حالی اور آزاد اس کے روح رواں تھے۔ ان دونوں کے علاوہ دیگر شعراء نے بھی مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں اور یوں ان مشاعروں کے ذریعے اردو میں نظم کی ابتدا ہوئی۔ آگے چل کر نظم نے صنف شعر کی حیثیت سے بہت ترقی کی۔ غزل کی پختہ روایت اور اس کے قبول عام کے رد عمل کے طور پر نظم کو بہت پذیرائی ملی۔ حالی اور آزاد نے جس نظم کے فروغ کے لیے کوششیں کیں اور شبلی، اکبر اور اسماعیل میرٹھی نے نظم کے جس ذخیرے میں اضافہ کیا، ایک خارجی صنف سخن ہونے کی حیثیت سے وہ نظم جدید سے بالکل مختلف چیز تھی۔ نظم جدید کا موضوع بہت وسیع ہے کیونکہ دور جدید میں فرد کی سوچ اور اس کی ذات پر اثرات کا دائرہ بے حد وسیع ہو چکا ہے۔ حید کے اعتبار سے نظم کو پابند نظم، مورا نظم، آزاد نظم، نثری نظم اور سونیٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پابند نظم کے لیے بحر، وزن، قافیہ اور ردیف اور بعض صورتوں میں صرف قافیہ بہت ضروری ہے۔ اس میں قافیہ کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ پابند نظم کسی بھی موضوع پر کسی بھی حید یعنی مخمس، مسدس، مثنوی، قصیدہ، ترکیب بند وغیرہ میں لکھی جا سکتی ہے۔ عموماً کسی ایک خیال یا تصور کو موضوع نظم بنایا جاتا ہے، یعنی پابند نظم کے لیے صرف تسلسل خیال ضروری ہے۔ بیشتر قصائد، مرثیے اور قطعات پابند نظم کی مختلف صورتیں ہیں۔ نذیر اکبر آبادی، شبلی، اسماعیل میرٹھی، چک بست، ظفر علی خان، اقبال اور جوش نے دنیا کی بے ثباتی، وطن کی محبت، سیاست اور قدرتی مناظر کو موضوع نظم بنایا۔ جوش کے ہاں خارجی عناصر نمایاں ہیں۔ مخمس کا لفظ خمس سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی 5 کے ہیں۔ اصطلاح میں مخمس یا خمسہ ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ اس کی بالعموم 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلے بند کے 5 مصرع ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہر بند کا 5واں مصرع پہلے بند کے ہر مصرع کا ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ ایسی نظم کو مخمس ترکیب بند کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہر بند کا 5واں مصرع بار بار جوں کا توں دہرایا جاتا ہے جسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس سے شاعر کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے 5ویں مصرع میں جو بات کہی ہے وہی اصل بات ہے اور وہی نظم کا مرکزی خیال ہے۔ ایسی نظم کو مخمس ترجیع بند کہتے ہیں۔ مخمس کی صنف کو بہت سے شعراء نے تواتر کے ساتھ برتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اس صنف سے بہت کام لیا ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مسدس کا لفظ سدس سے نکلا ہے جس کے معنی 6 کے ہیں۔
اصطلاح میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو۔ مخمس کی طرح مسدس کی بھی 2 صورتیں زیادہ مقبول ہیں۔ پہلے بند کے 4 مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد 5واں اور 6واں مصرع علیحدہ قافیہ اور ردیف کا حامل ہوتا ہے۔ ایسی نظم کو مسدس ترکیب بند کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں پہلے بند کے 6 مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے ہر بند کا 5واں اور 6واں مصرع پہلے بند کے 5ویں اور 6 مصرے جیسا ہوتا ہے، یعنی منو ان دہرایا جاتا ہے، جسے اصطلاح میں ٹیپ کا شعر بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم کو مسدس ترجیع بند کہتے ہیں۔ مسدس کی صنف کو کلاسیکی دور شاعری سے لے کر جدید دور کے شعراء تک تمام شعراء نے بہت رغبت اور دلچسپی سے برتا ہے۔ اس صنف میں طرح طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی رہے نام اللہ کا تسلیم و رضا مسدس ترکیب بند، جبکہ عالم پیری مکافات عمل بعد از فنا دنیا دار المکافات ہے، پیری کی سواری اور تندرستی مسدس ترجیع بند کی مثالیں ہیں۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے اپنے مرثیوں کے لیے اسی حیت کو پسند کیا ہے۔ مولانا حالی کی مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام اسی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اقبال کی شہرہ آفاق نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ مسدس کی حیت میں ہیں۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جو نظم خاص ترتیب سے متعدد بندوں پر مشتمل ہو ترکیب بند کہلائے گی۔ جس نظم کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہوگا وہ مخمس ترکیب بند، جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوگا وہ مسدس ترکیب بند، اور جس کا ہر بند 8 مصروں پر مشتمل ہوگا وہ مسمن ترکیب بند کہلائے گی۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مے حیات، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات نئے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قطع تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ ترکیب بند اور ترجیع بند میں محض اتنا فرق ہے کہ ترکیب بند میں ہر بند کا چاہے وہ بند کتنے ہی شعروں پر مشتمل کیوں نہ ہو آخری شعر مختلف ہوتا ہے، جبکہ ترجیع بند میں ہر بند کا آخری شعر یا مصرع بار بار رجوع کرتا ہے، یعنی منو ان دہرایا جاتا ہے، جسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔